مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید ہوپ ختم ہو گئی ہے آفٹر جو سارا جوڈیشل کرائسس ہوا ہے. یہ تو بالکل آمریت ہے جس کے اندر آپ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہیں گے ہماری مرضی ہوگی الیکشنز ہوں گے کوئی فرق نہیں رہے گا پھر ضیاء الحق میں حکومت میں اور الیکشن کمیشن میں. یہ جو سو موٹو پاور ایکسرسائز ہوتی ہے ان دی ایبسنس آف اینی رولز دیٹ ہیو بین میڈ، یہ ایک پاور چیف جسٹس ایکسرسائز کرتا ہے اور یہ چیف جسٹس ہی بینچ بناتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشنز کے اوپر تو ڈائلاگ ہم نے کبھی ریفیوز نہیں کیا. ہم نے کہا الیکشنز کی ڈیٹ کی بات کریں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، اور یہ ہمارا آپ اٹھا کے سارا ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے ایک سال کا، ہم بات ہی صرف الیکشنز پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور. میں ہوں مجتبیٰ امجد اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. اندلیب عباس صاحبہ ہیں، پی ٹی آئی کی بہت سینئر لیڈر، اور رضا علی صاحب ہیں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ. اور ان دونوں سے ہم آج سیاسی اور جتنی بھی ہمارا سپریم کورٹ اینڈ لیگل کرائسس چل رہا ہے اس میں ہم ان سے رائے لیں گے. سب سے پہلے اندلیب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی ایٹ دا مومنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑا سا ڈم ہو گیا ہے پریشر ود ریگارڈز ٹو الیکشن. مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید ہوپ ختم ہو گئی ہے آفٹر جو سارا جوڈیشل کرائسس ہوا ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ مجتبیٰ. سب سے پہلی بات تو یہ میرے خیال ہے پی ٹی آئی کا سارا اسٹرگل ہی اس الیکشنز پہ ہے، اور پی ٹی آئی یہ بہت اسٹرانگلی فیل کرتی ہے کہ آئین کو آپ نہیں توڑ سکتے. اگر آپ 90 دن کے بعد جائیں گے آپ آئین کو توڑیں گے. ہمارا تو سمپل کیس ہے کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے، حکومت نے آئین شکنی کی ہے اور الیکشن کمیشن نے آئین شکنی کی ہے، اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن کا آپ نے جو کہا ہے آپ اس پہ سٹینڈ کریں. اور ہمارا جو ہے آئین کلیڈ کیس ہے، کیونکہ جو آرڈر آیا تھا وہ یہی تھا. جو انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، تو وہ پیسے نہیں ہیں تو پیسے تو 8 مہینے بعد بھی نہیں ہوں گے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. یہ تو ایک مفروضہ ہے نا. دوسری یہ ہے کہ کیونکہ حکومت نے بہت بے پناہ خرچے کیے ہیں، ریسنٹلی 70 بلین دیا ہے ایم این ایز کو خرچنے کا، اور اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں جو نئے بجٹس آئے ہیں یہ ہیلی پیڈ پہ 88 ملین لاہور کے ہیلی پیڈ پہ خرچا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی بنائی، خود بنائی، اس کی سب سے پہلی جو ہے اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 85 کی آپ نے کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، 85 کی کیبنٹ میں سے آپ 30 بندے نکال دیں، کیونکہ ان کے پاس تو پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. جب آپ نکال دیں گے 200 بلین کا فرق پڑے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ساری باتیں کورٹ میں جانی جائیں گی. تو یہی بات جہاں دہشت گردی کا تعلق ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ 2008 میں 2013 میں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں تو ایک بم بلاسٹ الیکشنز کے دوران ہوا تھا اور کوئی 60-70 لوگ مر گئے تھے. اس کے بعد بھی 1 منٹ بھی پوسٹ پون نہیں ہوا تھا. تو جتنی بھی انہوں نے توجیحات دی ہیں وہ بلو اپارٹ ہو جائیں گی کورٹ میں، کیونکہ وہ صرف اس لیے ہیں کہ ایک کہا جائے اگلی دفعہ ہم حکومت میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، تو 2 سال بعد کی دے دیتے ہیں. یہ تو بالکل آمریت ہے جس کے اندر آپ بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہیں گے ہماری مرضی ہوگی اس وقت الیکشنز ہوں گے، کوئی فرق نہیں رہے گا پھر ضیاء الحق میں، حکومت میں اور الیکشن کمیشن میں. میڈم پوائنٹ بالکل جی پوائنٹ ٹیکن. بٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال ساری آپ کے سامنے آئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بھی جتنا کرائسس بنا ہے بینچ کے حوالے سے، اور الیکشن کا جو بیسکلی ایک فیصلہ ہے وہ ایک ابھی ڈیلے ہوا ہے، اور ہر دیگر ادارہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹ دا مومنٹ الیکشنز نہیں کرا سکتے اس وجوہات کی وجہ سے. اگر جینیونلی الیکشنز نہیں ہوتے نظر آ رہے اور نہیں ہو سکتے، تو کیا پی ٹی آئی کو فائنلی ڈائیلاگ میں بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ساروں کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں، اکتوبر میں مان لیں کہ ہم بعد میں الیکشنز کر لیتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشنز کے اوپر تو ڈائلاگ ہم نے کبھی ریفیوز نہیں کیا. ہم نے کہا الیکشنز کی ڈیٹ کی بات کریں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، اور یہ ہمارا آپ اٹھا کے سارا ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے ایک سال کا، ہم بات ہی صرف الیکشنز پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک یہ والا کیس ہے، اگر سپریم کورٹ 90 دن کے الیکشنز، انہوں نے کہا تھا شارٹیسٹ پاسبل ڈسٹینس، یہ نہیں کہا تھا کہ جی آپ جب مرضی 8 مہینے بعد 8 سال بعد
تو آلریڈی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. اب بات وہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی آئین کو جو چیز توڑ رہی ہے اس کے خلاف نہیں بولے گا. ابھی بھی یہ جو ان کی ہو رہی ہے ان کی آپس کی چیزیں جو کہ خود نوٹس پہ اور ایسی چیزوں پہ ہو رہی ہیں, یہ جو انہوں نے وجوہات بنائی ہیں یہ تو ایسی وجوہات ہیں جو کہ کوئی بھی کسی وقت بھی دے کے پھر مطلب کہے گا کہ جی میں 5 سال کے لیے آیا ہوں لیکن 5 سال کے بعد حالات بڑے خراب ہو گئے تو میں 10 سال اور رہوں گا. یہ تو آپ بادشاہت, آمریت اور فاشزم کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی صورت آئین کو خود آئین شکنی کے لیے تیار ہوگا. علیف صاحب بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے میں اس کا جو لیگل پرسپیکٹو ہے وہ ہم رضا صاحب سے بھی لیتے ہیں کہ اس میں کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے لیگلی. اب سے سارا ضرور پوچھوں گا کہ ابھی پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا جو کرائسس بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک 10 کینڈیڈیٹ ہیں ایک سیٹ کے لیے, اور خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں ٹکٹس کے حوالے سے بہت مسئلہ بن رہا ہے بیکاز دیر آر لاٹ آف کینڈیڈیٹس اینڈ اوبیسلی نیچرلی ایک پی ٹی آئی ابھی پاپولیرٹی سب سے زیادہ جس کی جا رہی ہے تو سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس بھی اسی میں بھی آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے اور اس میں کرائٹیریا ایگزیکٹلی کیا ہے کنسیڈرنگ کہ خان صاحب ڈز ناٹ ہیو دا بیسٹ ہسٹری بائی اوارڈنگ ٹکٹس ان دا لاسٹ الیکشنز. اس میں دیکھیے جی یہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مقبولیت کے اس درجے پہ ہے جہاں میرے خیال ہسٹری میں کوئی لیڈر نہیں پہنچا. اس وقت تو ہم پہلے 2/3 کی بات کر رہے تھے, اب لوگ ہی جو پبلش کر رہے ہیں اس میں 3/4 کی بات کریں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ایک سیٹ کے پیچھے بے شمار لوگ ہیں, اور وہ بیچارے جو پی ایم ایل این والے ہیں سنے ہیں ان کو اس وقت جو اپنے اسٹال وارڈز ہیں وہ بھی سیٹ لینے کو تیار نہیں, بیکاز ایک جماعت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. معاشی طور پہ آج 46% آپ کی انفلیشن ہے جو ہسٹری میں 50 سال میں کبھی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ آپ کے بندے مر رہے ہیں, غریب مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, عورتیں مر رہی ہیں آٹے کے لیے. یہ سائٹ تو آپ نے افغانستان میں نہیں دیکھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت ایک فارن پالیسی کوگمائر میں ہے کہ جی آپ اسرائیل سے ٹریڈ کر رہے ہیں اور کہ آپ چپ ہیں, نہ بیان دے رہے ہیں نہ کچھ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے قائد اعظم کی فلسفی پہ کمپرومائز کر دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ خود عیاشیوں کا ایک پلہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے ہیلی پیڈ پہ اخباروں میں آیا کہ 88 ملین روپیز اسپینڈ کر رہے ہیں. جب آئے تھے تو اپنے باتھ روم پہ انہوں نے 10 کروڑ روپیہ اسپینڈ کیا تھا. اس کے علاوہ آپ نے مشیروں کی فوج رکھی ہوئی ہے جو کہ آپ 30 کو تو پورٹ فولیو بھی نہیں ہے, وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صرف وہ بلینز آف روپیز کھا رہے ہیں. 2025 کیا یہ 10 سال الیکشنز نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نا ہار جانا. ادیب صاحب پوائنٹ ٹیکن, وہ تو ساری بات آپ کی بالکل آپ مطلب آئی ڈونٹ تھنک جسٹ آئی ایگری, ہر بندہ اس بات سے ایگری کرتا ہے. ساری اکنامک سچویشن چل رہی ہے اور جو سارا ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے they have actually failed to make any progress. بٹ میں آپ سے لاسٹلی یہ پوچھ لوں کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, ابھی ہو جاتے ہیں, اکتوبر میں ہو جاتے ہیں, 3 مہینے بعد ہو جاتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں پی ٹی آئی پاور میں آ جاتی ہے. کیا پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی روڈ میپ ہے اکنامک سچویشن بہتر کرنے کا, یا پی ٹی آئی بھی نے بھی پہلے بلیم یہ کرنا ہے کہ رجیم چینج ہوا تھا اور پی ڈی ایم آئی تھی اور پی ڈی ایم نے بیڑا گرک کر دیا اور وہ سارا. does PTI have the relevant people to make progress now? یہ آپ کو بڑا ریلیونٹ سوال ہے, اور اس سوال پہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو لاسٹ سپیچ ہوئی ہے, ہمارا جلسہ جو ہوا تھا مینار پاکستان میں ہوا تھا, اس کے اندر ہماری جو ہیں پرائم منسٹر صاحب ٹو بی, انہوں نے ایک پورا روڈ میپ دیا تھا 10 نکاتی. تو اس میں جو ہمیں obviously پیسوں کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا جو پیسوں کا مسئلہ ہے اس میں ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کے اوپر ایک پورا پلان دیا. آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 90% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اینڈ دے آر ولنگ ٹو انویسٹ, لیکن وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اس گورنمنٹ کے ساتھ تو آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہتے. سو اس گورنمنٹ کے ساتھ اسٹینڈرڈ اینڈ پور, فچ اور موڈیز سب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے, لیکن ہم اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں گے. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ جی ایکسپورٹس, ہم نے پچھلی دفعہ بھی 31 بلین کی ایکسپورٹس کی تھی, ریکارڈ تھی ڈسپائٹ کووڈ.
تو ایکسپورٹ سے ہم یہ دو طریقے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹس اینڈ ایکسپورٹس. کیونکہ اس گورنمنٹ نے نہ انویسٹمنٹ کی نہ ایکسپورٹس بڑھائے, بلکہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کریش کر گئے ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ کریں گے. تیسرا ہمارا ٹورزم, جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, اور ٹورزم ہماری, آپ کو یاد ہے 60 لاکھ بندہ نارتھ میں زیادہ گیا تھا 2020 میں کمپیئر ٹو پریویس ایئرس, لیکن اس کے بعد 2 سال کووڈ آ گیا اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ اگلے سال چلی گئی. اس ٹورزم سے ہم نے ریز کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ 16% گروتھ ہوئی تھی, اس وقت وہ 7% مائنس پہ ہو رہی ہے. ہم واپس وہ پالیسیز لے کے آئیں گے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی جو انہوں نے بند کر دی ہیں. اس کے علاوہ صحت کارڈ, آپ کو پتا ہے غریبوں کے لیے صحت کارڈ جو تھا 10 لاکھ روپے کی جو فیسلٹی تھی, ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے, یہ انہوں نے بند کر دی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو پروگرام ہے احساس پروگرام, جس کو کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ٹاپ 4 پروگرامز میں قرار دیا, پاورٹی ایلیویشن کا, جو انہوں نے بند کر دیا. BISP لے کے آئے اور باقی ساری چیزیں, ریڈی بانز اور وہ جو مائکرو انٹرپرنر ہوتا ہے, سب بند کر دیے. ہم نے وہ دوبارہ کرنے ہیں. چوتھا جو ہے منی لانڈرنگ روکنے کا, ہم منی لانڈرنگ روکنے کا پروگرام لائے تھے. 10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, انہوں نے لاس چینج کر کے منی لانڈرنگ الاؤ کر دی ہے. تو ایگریکلچر میں آپ کو پتا ہے ہماری گروتھ 4.5% تھی, انہوں نے پھر اس سال گروتھ جو ہے بہت نیگیٹو رہی ہے. ہم نے 1100 بلین کسان کو ریلیز کیا تھا. تو یہ ہمارا پورا 10 نکاتی پروگرام ہے, جس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. پہلے بھی ہم 6% گروتھ چھوڑ کے گئے, ہم $31 بلین ایکسپورٹس چھوڑ کے گئے, ہم ہائیسٹ فورن ایکسچینج ریزرو 16 بلین چھوڑ کے گئے, ہم ہائیسٹ ریمیٹنسز چھوڑ کے گئے. یہ سب کریش ہو چکی ہیں. ہم یہ کنٹینیو کریں گے, اور اس سے بھی بڑھ کے میں نے جو باقی چیزیں بتائی ہیں ہم ضرور کریں گے. ٹھیک ہے دلیپ صاحبہ, بہت شکریہ ہمارے شو پہ آنے کا. آپ سے ہمیں بہت اچھا سیاسی پرسپیکٹو ملا ہے, اور انشاءاللہ وی ہوپنگ کہ جو بھی جماعت پاور میں آتی ہے آفٹر الیکشنز, وہ اپنی پچھلی حکومت پہ نام بلیم کرے, اور آج جس طرح آپ بتا رہی ہیں جو انیشیٹوز آپ ریوائیو کرنا چاہتی ہیں فرام PTI, یا PTI ریوائیو کرنا چاہتی ہے, تو اس کو ضرور کیجیے گا. جی بہت شکریہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. جی تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو یو رضا صاحب, ایم آئی آڈیبل؟ جی جی, یو آر آڈیبل مجتبیٰ, بالکل. صاحب thank you so much for waiting with us. We got some political perspective from Dilip Saiba, اور we were just going to come over to you now. Raza صاحب, سب سے پہلے تو I want to ask you that جو ابھی کرائسس چل رہا ہے with regards to suo motu jurisdiction, منصور علی شاہ صاحب کا ڈائسینٹنگ نوٹ آیا, قاضی فائز صاحب کے ریمارکس آئے, اس حوالے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جو سو موٹو جورسڈکشن ہے ہسٹوریکلی اس کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ کیا کبھی پہلے سو موٹو جورسڈکشن میں اس طرح ڈائسنٹ آیا ہے جو آج کل میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجتبیٰ. جو سو موٹو کا جو پرسپیکٹو ہے ہسٹوریکلی از بیسڈ آن آرٹیکل 1843 آف دی کانسٹیٹیوشن, جہاں پہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس ایک پاور ہے which is a power that runs concurrent to Article 199 of the Constitution as well, to essentially for any matter of public importance یا جہاں پہ ایک human rights کی کوئی violation ہو تو the Supreme Court can actually take notice. یہ جو پاور تھی فرام ہسٹوریکل پرسپیکٹو سو موٹو کی واز ایکسرسائز فیئرلی اسپیئرنگلی. بہت کم ایسی ججمنٹس ہیں, بلکہ جو ایک منظور الہی کا جو کیس ہے 1975 میں, اس میں the scope of suo motu powers has actually been understood and actually structured. Essentially جو suo motu powers مشروم کی ہے, everybody knows, which is a part of history, وہ یہ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ, where he essentially took about 75 suo motus in his time, and which was then surpassed by Justice Saqib Nisar صاحب, جنہوں نے کوئی 100 سے زائد suo motu actions لی. دیکھیں اس میں coming to the actual present situation, جو آپ نے I think بالکل ٹھیک پوائنٹ کیا جسٹس شاہ کا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے, even though a dissenting note is a note that does not really have any particular force in light of a majority view, وہ تو صرف academic interest کے لیے ہوتا ہے. But چونکہ اس نوٹ میں suo motu powers and the idea of bench fixation بڑی
طویل سے انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. سو آئی تھنک اٹ بیئرز میرٹ ڈسکسنگ اٹ فار اے چینج. بیسکلی جسٹس شاہ نے یہ کہا ہے کہ جب ایک کنکرنٹ پروسیڈنگز ہائی کورٹ میں ہو رہی ہوں جو ود رسپیکٹ ٹو یہ جو ڈسولوژن آف اسمبلیز کی جو پروسیڈنگز تھی, تو سپریم کورٹ کے پاس ایک رائٹ نہیں ہے کہ وہ سو موٹو لے سکیں, کیونکہ ان کا یہ اشارہ تھا کہ آلریڈی ایک ہائی کورٹ کی ڈیسیژن آ گئی تھی ان فیور آف پی ٹی آئی بائی جسٹس جواد حسن. پھر انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ مینشن کیا کہ الیکشنز ہیو ٹو بی ڈن ان 90 days. اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیلز فائل کی گئی اینڈ دے آر اسٹل پینڈنگ. جسٹس شاہ's assertion is کہ چونکہ یہ 199 میں آلریڈی یہ اپیلز پینڈنگ ہے تو آرٹیکل 1843 کی جورسڈکشن سپریم کورٹ کی نہیں بنتی, کیونکہ یہ کنکرنٹ جورسڈکشن ہے, ایک پرنسپل ہے ریس جوڈیکیٹا کا, وچ مینس کہ دو پروسیڈنگز ایٹ ڈفرنٹ فورمز ایک ساتھ نہیں چل سکتی. سو ہز پوائنٹ آف ویو از سم تھنگ دیٹ از ناٹ بینگ ٹاکڈ اباؤٹ انف, کیونکہ جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ 90 days میں اٹس اے ویری ویری کلیئر پروویژن انڈر دا کانسٹیٹیوشن, بٹ دا فیکٹ کہ چونکہ آلریڈی یہ ہائی کورٹس نے اس بات کا کاگنیسنس لیا ہوا تھا, تو سپریم کورٹ کو سو موٹو جورسڈکشن یہاں پہ کرنا ذرا پرابلی قابل وقت تھا, اور اٹ واز پرہیپس اے لٹل بٹ پریمیچور. بالکل بالکل ٹھیک ہے رضا صاحب. رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو منصوری شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے, جس میں بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ان کا بیسیکلی پوائنٹ ہے کہ ہائی کورٹ کی ایک اسٹینڈنگ ججمنٹ ہے ایک سنگل بینچ کی, تو اس کی آلریڈی وہ نہ اس کی کوئی اپیل, وہ بھی اپیل میں بھی نہیں ہے, نہ اس کی وہ مطلب دیٹ ججمنٹ از ان فورس. تو سو موٹو جورسڈکشن بیکاز آف جو پریسیڈنٹس انہوں نے اندر اپنی ججمنٹ بتائے ہیں, سو موٹو جورسڈکشن نہیں بنتی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا ڈائسنٹ نوٹ آئی ووڈ ایز اے سٹیزن اور ایون ایز اے لائر آئی ووڈ اپریشیٹ اٹ, بیکاز جب کوئی ڈائسنٹنگ نوٹ آتا ہے تو اس سے یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ ایک سپریم کورٹ میں امپارشیلٹی بھی ہے, دیر آر ججز ود ڈفرنٹ ویوز. بٹ ایسی ڈائسنٹ تب کیوں نہیں آئی وین وی ہیڈ ثاقب نثار صاحب, who was the Chief Justice, probably the most proactive Chief Justice, who used the suo motu jurisdiction the most probably, who did not leave any chance of using it. Matlab unhone like if he had to raid in a hospital, yeah, if he had to call any government official, government executive, unhone wo power nahi chhodi. Tab Supreme Court mein se kisi ne dissent nahi kiya, and of course not to forget mentioning Supreme Parliament mein bhi kabhi Supreme Court practice and procedures bill nahi tab gaya. So what would you say about that? ہاں جی, بڑا اچھا سوال ہے. آئی تھنک ان دا پاسٹ جب بھی بیسکلی بیکاز ون ایسپیکٹ از دیٹ یہ جو سو موٹو پاور یہ ایکسرسائز ہوتی ہے ان دی ایبسنس آف اینی رولز دیٹ ہیو بین میڈ, یہ ایک پاور چیف جسٹس ایکسرسائز کرتا ہے, اور یہ چیف جسٹس ہی بینچ بناتا ہے, اور جو بینچ کی جو فکسیشن ہے وہ بھی چیف جسٹس ہی کرتا ہے. So there is obviously with respect to what has happened in the past, یہ صرف ایک اس کی ایک legal dimension نہیں ہے, شاید ایک political dimension بھی ہے, that for a long period of time agar if a Supreme Court justice has been able to formulate a bench to hear suo motu proceedings اور اس بینچ میں near unanimous judgments ہی آتی ہیں, so obviously بالکل یہ قابل تشویش بات ہے. جو آپ نے خود مینشن کیا, ڈائسینٹ is good for a Supreme Court. The idea of a dissent is کہ آپ کو جو ایک contrary views نظر آتے ہیں. اگر آپ پرانی ٹریڈیشنز دیکھیں امریکن سپریم کورٹ کی, اس میں جو ڈائسینٹنگ ویوز ہیں وہ بڑے روبسٹ ہوتے ہیں, اور کافی زیادہ سیناریوز میں جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ججز کے بیچ میں ڈائسینٹنگ ویوز آتے ہیں, ایون if they are in the minority, they are read with great interest. وہ academics اور ایک law schools میں basically پڑھائے جاتے ہیں to understand how judges' minds work. So the fact کہ وہاں پہ پہلے dissenting views زیادہ نہیں آتے تھے is something for I suppose the Supreme Court to answer. But کافی حد تک یہ بات یہ ہے کہ ایک like minded judges کو آپ بٹھا لیتے تھے ساتھ, اور اگر وہ like minded نہیں ہوتے تھے تو یا آپ ان کو قائل کرتے یا آپ ان کو بینچ سے آپ نکال دیتے. This is what has happened right now. جو issue یہ ہے that a lot of judges for whatever reasons have objected to the fixation of benches. وہ اس بات پہ essentially object کر رہے ہیں
کہ صرف ایک سپریم کورٹ جسٹس کے پاس چیف جسٹس کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے وچ از اے ڈسکریشنری پاور. کیونکہ اور اس بات میں اس لیے وزن ہے کیونکہ کافی حد تک the Supreme Court ہمیشہ is always the arbiter of the constitution, اور وہ جہاں پہ اسٹیٹ فنکشنریز اپنی ڈسکریشن کو آربیٹری طور پہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا اس کے بیونڈ جاتے ہیں تو the Supreme Court always steps in. تو کیوں نہ یہی والا پرنسپل سپریم کورٹ پہ ہی اپلائی کیا جائے. So that is one strong reason behind it, and I think that is what has led to this act, Supreme Court 2023 کا جو ایکٹ ہے جو powers curtail کرنے کا, and we can absolutely talk about that as well. Right. And you do agree کہ اس کی of course ایک political dimension ہے جو جتنی ساری ہماری timing ہے with regards to the dissent and then the bill being proposed in the parliament, and اس کے بعد ایک قاضی فائز عیسی صاحب کی بھی ججمنٹ آ جاتی ہے جس میں وہ یہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ جتنی سو موٹو جوریڈکشن میں ابھی کیسز پینڈنگ ہیں ان ساروں کو پینڈ کر دیں, اینڈ اس کے بعد پھر اگین جس سے شاید وحید صاحب کی ججمنٹ آتی ہے کہ نہیں, ایکچولی چیف جسٹس از دا ماسٹر آف دا روسٹر اینڈ ان کی ڈسکریشن ہے ود ریگارڈس ٹو بینچز. سو دس از کوائٹ کیٹیگوریکل کہ اس میں ہماری پولیٹیکل ڈائمینشن بھی نظر آ رہی ہے, کنسیڈرنگ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے لائک مائنڈیڈ ججز کو یا تو بٹھا دیا جاتا تھا اور اس حوالے سے there was maybe dissent was maybe oppressed among judges themselves. رضا صاحب آگے آتے ہیں آپ کے پاس, آپ کے ساتھ یہ کہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ساتھ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ دیا گیا نیشنل اسمبلی میں, اس میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو سب سے زیادہ بڑا پرابلم میرے نزدیک جو میں جب دیکھتا ہوں لیگل کمیونٹی میں, لیگل فریٹرنیٹی میں, از دیٹ کہ ینگ لائرز کے پاس they don't have opportunity because the other side with major at all, frankly. So what would you say about that? Shouldn't Lawyers Welfare Act have something with regards to young lawyers کی opportunities, and ان کے حوالے سے کوئی کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. I just before that جو آپ نے 2023 کا جو یہ ایکٹ کی بات کی تھی, I thought اس کے it merits کہ ہم اس کے بارے میں ایک دو جملے بھی بول لیں کہ یہ ایکٹ یس مطلب obviously you can see it from a non-legal perspective کہ یہ through a political machination یہ آیا گیا ہے تاکہ سپریم کورٹ کی پاورز کرٹیل کی جائیں. لیکن بٹ پہلی بات ہے there is a principle کہ you cannot attribute any malice to the legislature, کیونکہ جو جب آپ چلتے ہیں ایک قانون سازی کرنے کے لیے اور ایک سب سے پہلے اگر کوئی ایک ایکٹ بناتے ہیں, so the first indication is کہ the act is done the act has been promulgated not in a malified manner, اور آپ میلس نہیں لیجسلیچر کو پہ ڈال سکتے, اور آپ کے پاس یہ پرویو نہیں ہے کہ آپ اس میں میلس دیکھیں unless and until the act is utterly constitutional, unconstitutional. اس ایکٹ کی بس اس ایکٹ کے بارے میں میں دو صرف باتیں کہوں گا. اس میں بھی کچھ دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ ایک سو موٹو کے رائٹ, سو موٹو کی پاور پہ ایک اپیل دی گئی ہے which is in the act, and the second significant point is کہ اس چیف جسٹس کے پاس وہ پاور نہیں رہے گی, وہ ایک 3 ممبر کمیٹی کے پاس یہ پاور جائے گی composing of the most senior most judges of the Supreme Court. Now whether ہم اس کے بارے میں we have issues with that, and we most certainly would, but the act itself is the right first step in trying to curtail powers of the Supreme Court جو بہت زیادہ unbridled ہیں. اس میں ہم بالکل بحث کر سکتے ہیں کہ جی کیا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لیجسلیٹو کمپٹنس ہے کہ وہ یہ ایکٹ کرے, کیونکہ انڈر آئٹم 55 آف پارٹ 2 آف دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ جو سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں وہ صرف سپریم کورٹ خود ہی ریگولیٹ کر سکتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ کوشش کرتی ہے تو اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی ضرورت پڑے گی. بٹ the fact of the matter is that the Supreme Court has been extremely lax with the greatest of respect in essentially curtailing its powers or even structuring them in the past. So یہ جو بھی ایفرٹ ہے جس طرح بھی یہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈبیٹ کی جا سکتی ہے اور اس کی وائریز کو دیکھا جا سکتا ہے, but the effort is most certainly a very very good step, and political parties should not be rallying against it just because یہ at this point یہ اس چیز کے خلاف ہے, because it would ultimately have a universal appeal that will benefit all parties concerned.
جو آپ کی بات آتی ہے as far as this particular bill is concerned, جی I think I have a bit of a jaundiced view on this. میرے خیال میں یہ bill basically sort of window dressing ہے with respect to the welfare of lawyers. اس میں there is a quite a strange provision کہ اگر کسی وکیل کے خلاف آپ کوئی اس کو ہراس کریں گے یا اس پہ کوئی وائلنس انٹیمیڈیشن ڈالیں گے تو اس کی ایک there is a special imprisonment for that, so which I don't know elevates lawyers to some I don't know heavenly celestial beings. جو یہ چیز بالکل I think میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں the actual efforts to regulate the profession, to get young lawyers in, یہ جو فنکشن ہے وہ میرے خیال میں لیجسلیچر کا نہیں ہے, وہ یہ فنکشن آپ کی بار کاؤنسلز کا ہے. And until the bar councils do not actually co-opt rules and regulations جہاں پہ آپ young lawyers کی جو آپ کے لیے stipends, ان کو exposure, ان کو ensure کریں کہ اس طرح کی specific workshops and ideas ہوں aware of the law. یہ کام لیجسلیچر سے نہیں, یہ جو پرویو ہے یہ بار کاؤنسل کا ہونا چاہیے in my opinion. بالکل ٹھیک ہے رضا صاحب. رضا صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شو کا وقت ختم ہوتا چلتا ہے اینڈ ہمیں کافی اچھا ہمیں آپ سے یہ سارا کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو اینڈ لیگل ویو ملا, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ سپریم کورٹ از ناٹ ڈیمڈ پولیٹیکل اینڈ رادر کہ سپریم کورٹ شوڈ بی دی اونلی انسٹیٹیوشن which is not political. Thank you so much رضا صاحب, thank you so much for joining us.